الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. اور ہم نے انسان کو تاکید کی جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخر کار 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے. اسی طرح اس کے اپنے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی کہ میرے بھی شکر ادا کرتے رہو اپنے ماں باپ کا بھی، کہ تم نے میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. اگر تیرے ماں باپ اس بات کے در پہ ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، اس وقت ان کا کہنا نہیں ماننا. ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح سے ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع کرنے والا اس کے راستے پر چلتے رہنا. بلا شبہ تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کام تم کرتے رہے ہو میں ان سب سے تم کو آگاہ کر دوں گا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ 2-3 نشستوں میں جمعے کے بیان میں
حقوق اللہ بیان کرنے کے بعد حقوق العباد میں ابتداً تو عام مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، اور پھر خاص انسان یعنی انسان کے ماں باپ والدین گزشتہ جمعے کے بیان میں اس سلسلے میں گفتگو ہوئی۔ یہ بات عرض کی تھی کہ خالق کائنات نے سب سے پہلے اپنی کتاب مقدس میں اپنا حق بیان فرمایا، اور فوراً ہی بات انسان پر اس کے والدین کے حقوق کا ذکر فرما کر تاکید کر دی گئی کہ اللہ کے حق کے بعد اس دھرتی پر بسنے والی مخلوق میں سب سے بڑا حق انسان پر اس کے ماں باپ کا ہے۔ اور یہ بات صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے تذکرے میں بھی سورہ بقرہ میں ایک مقام وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بنی اسرائیل سے بھی ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی اور بندگی نہیں کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا قانون ہمیشہ سے ہر شریعت کے اندر رہا ہے کہ اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد پھر دوسرے نمبر پر انسان پر اس کے والدین کا حق ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اس زمانے میں عام طور پر کوتاہی برتی جاتی ہے۔ ایسی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ بدبختوں نے اپنے ماں باپ کو قتل کر دیا، اور ماں باپ سے لڑنا جھگڑنا بدتمیزی کرنا یہ تو ایک عام سی روش بن گئی ہے، الا ماشاء اللہ۔ ایک حدیث پاک نظر سے گزری، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا عذاب اس انسان کو ہوگا جس کے ناپاک ہاتھوں سے اللہ کا کوئی پیغمبر قتل ہوا یا اس بدبخت کو کسی نبی نے قتل کیا، اور جس بدبخت نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا۔ ایک حدیث کا مضمون ہے ان من اکبر الکبائر الاشراک باللہ وحقوق الوالدین وقتل النفس۔ تمام کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا کبیرہ گناہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور پھر ماں باپ کی نافرمانی کرنی ہے، اور اس کے تیسرے نمبر پر فرمایا کسی انسان کو بے گناہ قتل کرنا ہے۔ ماں باپ کا معاملہ بہت اہم ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، فہل لی من توبۃ، کیا میری توبہ کی کوئی شکل بن سکتی ہے؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا حل لک من ام، تیری ماں زندہ ہے؟ قال لا، وہ کہنے لگا میری ماں زندہ نہیں۔ قال وحل لک من خالۃ، تیری خالہ زندہ ہے؟ وہ کہنے لگا نعم، جی ہاں میری خالہ زندہ ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا فبرھا، ماں نہیں تو ماں کی بہن کے ساتھ اس نے سلوک کر اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کی معافی کی شکل پیدا کر دی۔ ایک دوسری حدیث کا مضمون ہے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کیونکہ معافی کوئی شکل نہیں سوائے اس کے کہ والدین کی خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔
والدین کے حقوق کا معاملہ اتنا اہم ہے. ایک مشہور صحابیہ جو رشتے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی لگتی تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کہنے لگی قدمت علی امی وہی مشرکۃ. ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ طیبہ میں آباد ہو گئے تو سیدہ اسماء بھی مدینہ طیبہ میں تھی. ان کی والدہ ان سے ملنے آئیں. جن کو صدیق اکبر نے زمانہ اسلام سے پہلے ہی طلاق دے دی تھی. قتیلہ ان کا نام تھا، اور یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی. شرک پر تھی اور شرک کی حالت میں ہی مدینہ طیبہ میں اپنی بیٹی سے ملنے کے آئیں. اب حضرت اسماء کو یہ تجسس ہوا کہ میری والدہ مشرکہ ہیں، مجھے ملنے آئیں، کیا میں ان سے مل سکتی ہوں یا نہیں؟ اور وہ کچھ امداد کی طالب بھی تھی. تو سیدہ اسماء کہنے لگی ان امی قدمت علیہ وہی راغبۃ، میری ماں میرے پاس آئی ہے اور کچھ چاہتی ہے، مجھ سے مدد چاہتی ہے. افا اصلھا، میں اس کی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ قال نعم صلیھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کی مدد کرو. مشرکہ ہونے کے باوجود بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ امداد کرنے کی تعلیم دی. اور بھی جو آیت میں نے پڑھی ہے وصاحبھہما فی الدنیا معروفا، یہ گویا کسی آیت کی ترجمانی ہے. قرآن کی آیت وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے اس انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے. اور اس کے والدین میں سے خاص طور پر حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو تھک تھک کر اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا. وفصالہ فی عامین، اور جنم دینے کی تکلیف، حمل کی تکلیف کے بعد پھر دودھ پلاتی رہی اور 2 سال تک جسے گویا اپنا خون پلاتی رہی. اس انسان کو ہم نے تاکید کی انشکر لی، سب سے پہلے میرا شکر ادا کر، ولوالدیک، اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر. یہاں بھی اللہ نے اپنے شکر ادا کرنے کے بعد والدین کا ذکر فرمایا، لیکن ساتھ ہی اگلی تعلیم یہ دی وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھا رویہ برتنا ہے، خدمت کرنی ہے، لیکن اگر بدقسمتی سے تیرے ماں باپ گمراہی کے راستے پر ہوں، بد عقیدہ ہوں، مشرک ہوں، اور تمہیں بھی شرک کی تعلیم دیں اور شرک پر چلانے کی کوشش کریں. وَإِنْ جَاهَدَاكَ، اگر تم پر دباؤ ڈالیں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ تو بھی شرک کر. اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُطِعْهُمَا، اس معاملے میں ان کی بات نہیں مانتے. یہ ایک اصل ہے شریعت کا کہ کسی بھی انسان ماں باپ کا ذکر کر دیا، اس سے استنباط کر کے کوئی پیر، کوئی استاد، کوئی مرشد، کوئی خاندان کا بڑا، کوئی انسان بھی، کوئی افسر، کوئی حاکم آپ کو شرک پر، اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرتا ہے. کوئی افسر آپ کو کہتا ہے کہ فلاں آدمی کو گرفتار کر لو، آپ کے علم میں ہے کہ وہ بے گناہ ہے لیکن افسر اس سے ناراض ہے، تو آپ سے یہ جرم کرانا چاہتا ہے، اس کی بات نہیں ماننی. یہ ایک اصول ہے فلا تطعهما، اس معاملے میں ان کی بات نہیں مانی. ایک بڑی واضح مشہور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی بھی مخلوق کی، خواہ ماں باپ ہو، خواہ استاد اور پیر ہو، کوئی حاکم اور افسر ہو، لا طاعت، اس کی کوئی اطاعت نہیں کی جا سکتی فی معصیۃ الخالق، خالق کو ناراض کر کے. کوئی ایسا حکم
کسی کا نہیں مانا جا سکتا جس میں اللہ کے حکم ادھوری ہو، خواہ وہ ماں باپ ہو، استاد اور پیر ہو، مرشد ہو، کوئی دوست یار ہو، حاکم اور افسر ہو، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ انما الطاعۃ فی المعروف، البتہ جائز کاموں کے اندر ہر ایک کی بات ماننی ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ دین کے معاملے میں تو ان کی بات نہیں ماننی۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہی ہے۔ جیسے حضرت اسماء کا تذکرہ آپ نے سن لیا کہ وہ کچھ امداد کی طالب بن کر آئی تھی، رسول اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ یہ ہر مسلمان کے لیے خود تکلیف اٹھا کر بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، 3 آدمیوں کا تذکرہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ 3 ساتھی سفر پر جا رہے تھے، پہلے زمانے کی بات، اچانک بارش شروع ہو گئی اور بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، بارش اتنی زور کی تھی کہ اوپر سے ایک بڑا پتھر لڑک کر غار کے اس سوراخ پر، اس راستے پر آگے آ کر اٹک گیا جہاں سے یہ داخل ہوئے تھے۔ گویا یہ تینوں آدمی زندہ درگور ہو گئے۔ بہت بڑا بھاری پتھر تھا، دنیا والوں میں سے کسی کو پتا نہیں کہ یہ کہاں ہے۔ وہاں چیخ و پکار کر کے بھی کسی سے مدد نہیں حاصل کر سکتے تھے، موبائل کا زمانہ بھی نہیں تھا، وہ ویرانہ ہوگا۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس وقت تو ہم زندہ درگور ہو گئے، دنیا کی کوئی انسان ہماری مدد نہیں کر سکتا، البتہ ایک ذات ایسی ہے اسے پتہ بھی ہے ہماری اس مصیبت کا، اور وہ چاہے تو ہماری مشکل کو دور کر سکتی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے مشورے میں آپس میں یہ بات طے کی کہ اپنی زندگی کا کوئی عمل جو بھی آپ کو معلوم ہے یاد کہ میں نے نیک عمل کیا ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کر کے اللہ سے مانگی جائے، یا اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس کے وسیلے سے ہماری مشکل کو ہٹا دے۔ چنانچہ ہر ایک نے اپنے نیک اعمال کا ذکر کیا، اس کی تفصیلیں نہیں جانا چاہتا۔ ان میں سے ایک وہ تھا جس نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میں محنت مزدوری کرتا تھا، اور محنت مزدوری کرنے کے بعد رات کو شام کو جب آتا تھا والدین کو دودھ پلاتا تھا، بوڑھے ماں باپ کو۔ ایک دن مجھے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، والدین کو کھلا پلا کر اس کے بعد اپنے بچوں کو کھلاتا پلاتا تھا۔ مجھے واپس پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، میرے انتظار کر کے وہ سو گئے، اور وہ دودھ لیے میں ان کے سراہنے کھڑا رہا۔ میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ خود جاگیں گے تو پلاؤں گا۔ اس طرح پوری رات گزر گئی، یا اللہ میں ان کے سراہنے کھڑا رہا، میرا یہ عمل اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے یا اللہ ہماری اس مشکل کو ہٹا دے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو تھوڑا تھوڑا وہ پتھر اپنی جگہ سے ہلتا رہا اور اس طرح زندہ مسلمان باہر نکلا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک ایک ایسی چیز ہے کہ زندگی کی بہت مشکل گھڑی کے اندر بھی اللہ پاک اس کے ذریعے سے نجات دیتا ہے۔ ایک صحابی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور صحابی ہیں جو انصار صحابہ میں سے تھے، اور مدینہ طیبہ میں بہت سے مکان تھے۔ اور جب صحابہ کرام ہجرت کر گئے اور جن کے پاس کوئی ٹھکانے نہیں تھے تو انہوں نے ایثار کرتے ہوئے بہت سارے صحابہ کرام کو اپنے مکان دے دیا، جس میں سے ایک مکان انہوں نے سیدنا علی کو سیدہ فاطمہ کے ذریعے سے دے دیا تھا۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو وہ تو غریب
مفلس نادار تھے، ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا. تو حضرت حارثہ بن نعمان کو جب یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت علی کے نکاح میں گئی ہیں، تو انہوں نے اپنا مقام کو دے دیا. انہی کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہیں اور ایک شخص کے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. تو رسول اللہ نے دریافت فرمایا، آواز سے بھی کچھ پہچان کے دریافت فرمایا یہ حارثہ بن نعمان ہے. تو حارثہ بن نعمان کے بارے میں یہ بات پہلے سے مشہور تھی، وہ اپنے والدین کے بڑے خدمت گزار ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، والدین کی خدمت کا صلہ ایسا ہی ملتا ہے، ایسا ہی ملتا ہے. اور خدا نہ خواستہ کہیں کوتاہی ہو جائے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ پاک جس کے والدین زندہ ہیں اس کو زندگی بھر والدین کی خدمت میں کوتاہی سے محفوظ رکھے، اور جو کوتاہی برت چکے ہیں وہ بھی سن لیں. اپنی غفلت کے زمانے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، والدین رنجیدہ گئے، دنیا سے چلے گئے. اب راستہ ہے ایک گناہ معاف کرانے کا، اور وہ یہ ہے کہ زندگی بھر ان کے لیے دعائیں مانگتے رہیں، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے رہیں. انشاءاللہ اس حال میں اللہ ان کو راضی کر دیں گے. پہلے زمانے میں ایک شخص تھا، حدیث مسلم شریف میں روایت میری نظر سے گزری ہے، اور امام بخاری نے کتاب لکھی ادب المفرد، اس کے اندر بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے. حدیث کی دوسری کتاب بھی ہے. اور عنوان یہ ہے کہ ماں کی گود میں تین بچوں نے بات کی ہے. ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، دوسرا بچہ صاحب جریج ہے. جریج ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا، اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں. اور تیسرا ایک اور بچہ ہے. یہ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے، بڑی مفصل لمبی کی روایت. عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تو واضح ہے، سب کو معلوم ہے. یہ جریج ایک عبادت گزار تھے بنی اسرائیل کے زمانے کے، بہت بڑے متقی پادشاہ. شہر سے الگ تھلگ ایک پہاڑ کی چوٹی پر انہوں نے عبادت خانہ بنا رکھا تھا. راہب تھے اور ان کے تقویٰ پارسائی کا بڑا چرچا تھا، اور ہر وقت نماز پڑھتے رہتے تھے، جو بھی اس شریعت کی نماز کی. ایک چرواہا بھیڑ بکریاں چراتا چراتا آ کر اسی علاقے میں پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا کہ یہاں ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، رہتا ہے. وہ بھی دن بھر بکریاں چرا کر شام کے وقت انہی کے پاس آ کر رہتا تھا. جریج کی والدہ ان سے ملنے آئیں. یہ نماز میں مشغول تھے. والدہ نے آ کر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا. والدہ کی آواز سن کر انہوں نے دل میں یہ کہا، یا اللہ ایک طرف میری والدہ ہے، دوسری طرف نماز ہے، تیرا حکم پورا کر رہا ہوں، تیری بارگاہ میں متوجہ ہوں، کیا کروں؟ اور پھر خود ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ والدہ کی آواز پر لبیک نہیں کہنا اور نماز میں مصروف رہے. والدہ بیچاری چلی گئیں، دور سے سفر کر کے آئی تھیں. اگلے روز پھر آئیں اور پھر کسی طرح والدہ نے اس کو متوجہ کرنے کی کوشش کر، وہی سب اسکول نماز میں مشغول تھا. اور اس نے اس وقت بھی دل میں یہی کچھ سوچا اور بلا کر فیصلہ کیا کہ نہیں، اس کو جواب نہیں دینا، نماز پڑھتے رہنا. غرض تیسرے روز بھی ایسا ہی ہوا. آخر ماں تنگ آ کر یہ کہہ کر وہاں سے لوٹی، یا اللہ اس کو موت نہ دینا اس وقت تک
جب تک کسی بدچلن عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس شہر کی ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت، اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی یا کسی شر پسند نے اس کو اکسایا، وہ گئی اس کے عبادت خانے کے قریب، وہاں وہ چرواہا ملا، چرواہا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس نے شروع کر دیا۔ بالآخر اس چرواہا اس نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا، بدکاری کی، اور اس سے وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد جب بچہ جنم دیا اس نے، لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ یہ جریج کا ہے۔ اس عبادت گزار کے نام لگا دیا۔ لوگوں کے دل میں اس کی بڑی قدر و قیمت تھی، بہت بڑا ولی اللہ شمار ہوتا تھا۔ ہم لوگ یکدم متنفر ہوئے کہ بزرگی کے روپ میں اتنا بڑا پاپ۔ چنانچہ لوگ آئے، اس کا عبادت خانہ گرا دیا، اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ہم تو تمہیں سمجھتے تم اللہ کا ولی ہو، تم اتنے بدکار آدمی ہو۔ کس نے کچھ نہیں کہا، اتنا پوچھا کہ تم مجھے کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس عورت کے ساتھ تم نے بدکاری کی اور یہ ناجائز بچہ ہے۔ اس نے کہا وہ بچہ لاؤ۔ بچہ لایا گیا۔ انہوں نے کہا بعد میں جو مرضی کرتے رہنا لیکن بچوں کو ایک دفعہ سامنے لاؤ۔ بچہ سامنے لایا گیا، اس نے انگلی کے ساتھ بچے کے پیٹ پر تھوڑا سا ٹھوکا دیا اور پوچھا بتا تو کس کا بچہ ہے؟ وہ بچہ بولا کہ میں اس چرواہے کا بچہ ہوں۔ وہ لوگ سارے کے سارے شرمندہ ہوئے، معافیاں مانگی، اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا گھر تو مٹی کا بنا ہوا تھا، یہ تمہاری کٹیا ہم سونے چاندی کا بنا دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے اسی طرح کے جیسا پہنا مٹی کے گھر تھا اسی طرح بنا دو بس۔ ماں کی ناراضگی کا یہ اثر ہوا کہ اتنا بڑا عبادت گزار وقتی طور پر صحیح اتنی بڑی شرمندگی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ قصہ حدیث کی کتاب میں اندر نقل کیا گیا، اور جس عنوان کے ذیل میں نقل کیا کہ ماں باپ کی ناراضگی بہت بڑا نقصان ہے کہ اتنا بڑا عبادت گزار بھی بالآخر اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، صرف ماں کی طرف توجہ نہ کرنے کا سبب۔ اب سوچتے ہوں گے آپ کہ کیا فرض نماز پڑھتے وقت ماں بلا تو تب بھی نماز توڑ کر آنا چاہیے؟ نہیں، وہ نوافل میں مشغول تھا۔ اور مسئلہ اب بھی یہ ہے کہ کوئی شخص نفل پڑھ رہا ہے اور ماں باپ اس کو آواز دیتے ہیں، فوراً نفل توڑ کر ماں باپ تک توجہ کرے۔ مسئلہ ہے شریعت کا، جس کا جی چاہے کسی ایسے عالم سے پوچھے جس پر اس کو اعتماد ہے، لیکن الحمدللہ مسودہ میں مسئلہ غلط نہیں بتایا جائے گا۔ اتنی بات میں اللہ کی فضل و رحمت سے کہتا ہوں، میں نے اللہ سے عہد کیا کہ مسئلہ غلط نہیں بتاؤں گا۔ اسی صاف گوئی اور سچائی کی بنا پر بہت سے لوگ مجھ سے ناراض ہیں، کیا عوام اور کیا حکام بہت ناراض ہیں، لیکن میں نے یہ طے کیا ہے کہ زندگی کا زیادہ حصہ گزر چکا ہے، بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ میں اللہ سے اس طرح نہیں ملنا چاہتا کہ اس کے احکام میں خیانت کر کے بددیانتی کے ساتھ اس کے ساتھ ملاقات کروں۔ ہر انجام مجھے قبول ہے لیکن اللہ کی بغاوت مجھے منظور نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس جگہ رہتے ہوئے 42 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ پورے شرح صدر کے ساتھ، پورے اطمینان قلبی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور یہی التجا ہے کہ اللہ زندگی کے آخری سانس تک اس پر قائم رکھے۔ مسئلہ یہی ہے دوستو کہ نفل عبادت کے اندر اگر کوئی شخص مشغول و مصروف ہے، والدین نے پکارا ہے اس کو چھوڑ دے اور والدین کی آواز پر رکھے۔ اب سن چکے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس شخص نے جہاد پہ جانے کی اجازت مانگی. ایک روایت یہ ہے کہ ہجرت کی اجازت مانگی. دونوں موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین زندہ ہیں. فرمایا ففیہما فجاہد، جاؤ وہاں ان کی خدمت کرو. آپ سن چکے ہیں کہ جہاد عام حالات میں فرض کفایہ ہے. کچھ مسلمان اگر اس میں مصروف ہیں باقی مسلمانوں سے وہ ثابت ہو جاتا ہے. صرف اس صورت میں ہر مسلمان پر جہاد فرض کفایہ ہوگا جب کفر کی قوتیں اس شہر میں داخل ہو جائیں، اس شہر کا محاصرہ کر لیا جائے. اس وقت پھر کوئی انسان، کوئی مرد اور کوئی عورت کسی اجازت نہیں لے گا. پھر اس شہر کی تحفظ کی خاطر کفار کے ساتھ سب کو جہاد کرنا ہوگا. عام حالات کے اندر ہر مسلمان پر جہاد فرض نہیں. کچھ مسلمان اگر اس میں مصروف ہیں تو باقی مسلمانوں پر جہاد فرض نہیں. لیکن یاد رکھیں کہ جہاد بہت بڑی نیکی ہے. اللہ کے نبی نے جہاد کو اسلام کی بلند ترین چوٹی قرار دیا ہے. ذروۃ السنام الاسلام الجہاد فی سبیل اللہ، اسلام کی سب سے اونچی چوٹی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین اور اللہ کی راہ میں شہادت کا درجہ پانے والوں کے مناقب بیان کرتے وقت آپ نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا کہ عام جنتیوں سے مجاہد اور شہید فی سبیل اللہ کتنا بلند مقام پر ہوگا. آپ نے اونچا اپنا چہرہ مبارک بلندی کی طرف اٹھایا کہ آپ کے سر مبارک سے ٹوپی گر گئی. اور یہ سن چکے ہیں کہ شہید فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں شہادت، یہ ہماری پسند اور ناپسند کے شہداء کی بات میں شہید فی سبیل اللہ کی بات کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے خاندان کے 70 انسانوں کو جنت میں ساتھ لے کر جائے گا، جو صرف اس لیے جہاد کرتا ہے کہ اللہ کے دین کو سربلندی حاصل. مال حاصل کرنے کے لیے جہاد نہیں، ملک حاصل کرنے کے لیے لڑنا جہاد نہیں. صرف اللہ کے دین کو سربلند رکھنے کی خاطر جو انسان قربانی پیش کرتا ہے اس کا عمل جہاد ہے اور اس کا یہ مقام ہے. تو نفلی عبادت میں مشغول رہنے کے مقابلے میں ماں باپ کی خدمت کرنا زیادہ اہم ہے. البتہ فرائض کیونکہ اللہ کا ایک حکم ہے اور اللہ کے حکم کو بالادستی حاصل ہے. فرض پڑھنے سے روکتے ہیں یا فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ اس وقت آواز دیتے ہیں تو آپ نے نماز نہیں توڑنی، اس کو مکمل کر کے پھر ان کی بات پر دیکھیں. مسائل ہمیشہ علماء سے پوچھا کریں، لیکن علماء ہر شخص جو مسجد کا امام ہے وہ عالم نہیں ہوتا، اور ہر وہ شخص جس نے داڑھی بڑھا کر علماء کی شکل اختیار کی وہ بھی عالم نہیں ہوتا. اس کے لیے کافی عرصہ علم حاصل کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کتاب کے ساتھ علم کے ساتھ اس کو وابستہ رہنا پڑتا ہے، تو تب جا کر تو دین کا پتہ چلتا ہے. اس سے آپ مسائل پوچھیں، یقیناً وہ مسائل صحیح بتائیں. لیکن اخباری اور اشتہاری علامے جو اخبارات میں چھپتے ہیں علامے اور اشتہارات میں چھپتے ہیں وہ علامے اکثر وہ علم سے کورے ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کو اپنی شہرت مطلوب ہوتی ہے، ان کو اللہ کی رضا اور خلق خدا کا نفع یہ پیش نظر نہیں ہوتا. جس زمانے میں اور آپ جی رہے ہیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے، ہر طرف فتنے ہیں اور ہر طبقے کے اندر فتنے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں، مجھے بھی معلوم ہے مذہب کے نام پر کتنے فتنے کھڑے کیے گئے ہیں اور موجود ہیں اور چل رہے ہیں.
اور خالص اسلام کے علمبردار کو بدنام کرنے کے لیے آپ کا پورا میڈیا لگا ہوا ہے، پوری مقتدر قوتیں اس کام میں مصروف ہیں۔ اسلام پاکستان کے اندر مظلوم ہے، کوئی شے پاکستان میں اتنی بڑی مظلوم نہیں جتنا کہ اللہ کا قرآن اور اللہ کا خالص دین مظلوم ہے۔ اس ملک کی اکثریت اس ملک کی اسلام کی وارث نہیں ہے۔ البتہ ایک قلیل مقدار میں کچھ طبقات ضرور ایسے ہیں، معقوب بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، بدنام بھی ہیں، لیکن ساری بدنامیوں کو سہ کر اللہ کے دین کو سینے سے لگائے ہوئے ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور جب یہ بھی نہیں رہیں گے تو پھر سمجھو کہ بساط عالم لپیٹ دی جائے گی، پھر اللہ کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ ابھی کچھ مسجدیں ایسی ضرور ہیں جہاں سے حق کی آواز اٹھ رہی ہے، ابھی کچھ لوگ ایسے دنیا میں ہیں جو سچ کا دامن تھامے ہوئے ہیں اور کسی کی رضا یا ناراضگی پرواہ کیے بغیر اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ مسئلہ علماء سے پوچھا کریں، ہر راہ چلتے آدمی سے مسئلہ نہ پوچھا کریں۔ جس طرح آپ صحت کے معاملے میں مشورہ کسی MBBS ڈاکٹرز کے ساتھ کرتے ہیں، کسی دکان کا چپڑاسی اور نوکر جو اس سے آپ طبی مسائل نہیں پوچھتے، اور کوئی بلڈنگ عمارت بنانی ہے تو کسی انجینئر کے ساتھ آپ رابطہ کریں گے جو اس فن کا ماہر ہے۔ تعمیر کے سلسلے میں آپ اپنے مسجد کے خطیب سے مشورہ نہیں کریں گے، یہ اس کی لائن نہیں ہے۔ لیکن دین کا مسئلہ جو ہے وہ کسی عالم سے پوچھیں گے، نہ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں گے، نہ کسی انجینئر سے پوچھیں گے، نہ کسی فوجی جنرل سے، نہ کسی پولیس افسر سے، نہ کسی تاجر سے، کسی اور شعبے سے رکھنے والا، یہ شعبہ ہی علماء کے علماء سے پوچھیں گے۔ جس نے علم دین سیکھا ہے وہی بتا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں علم دین کوئی کھلونا نہیں کہ چند روز کسی مسجد کے اندر کسی مدرسے میں گزار لے تو عالم دین بن جاتا ہے۔ بہت جان جوکھم میں ڈالنی پڑتی ہے، بہت عرق ریزی کرنی پڑتی ہے، خون جلانا پڑتا ہے۔ علم دین ایک سمندر ہے جس کے قطرات کا آپ کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، سمندر کے ریت چھاننے کے مترادف ہے۔ یہ تو جب اس وادی میں قدم رکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کیا ہے۔ اور ایک بار ہمدردی کے جذبے سے کہتا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے، فتنوں کا زمانہ ہے، ابلیس کے پیروکار، شیطان کے کارندے ہر جگہ، ہر روح کے اندر اہل دین کو بدنام کرنے کے لیے ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ کہیں خدا ناخواستہ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے، ان کی باتیں سننے سے متاثر ہو کر اہل دین اور دین کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنا ہے، ورنہ ایمان سے رشتہ ختم ہو جائے گا اور اللہ کے سامنے بہت رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا۔ اسلام شروع میں بالکل اجنبیت کی شکل میں سامنے آیا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا، سب اس کے دشمن اور مخالف تھے۔ وسيعود كما بدأ، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر اسلام کی وہی قسم پرسی کی کیفیت ہو جائے گی جو شروع میں تھی۔ اور اب یہ زمانہ آ چکا ہے، کہنے کو سب مسلمان ہیں لیکن ہلاؤ تو اسلام کا دشمن نظر آئیں گے، اہل دین کے مخالف نظر آئیں گے۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ مسلمانی کہاں ہے۔ ایسے حالات سے دوچار ہونے کے بعد دل کے اندر دین اور اہل دین کے بارے میں سوء ظنی اور بدگمانی نہ رکھنا۔ اپنی ایمان کی فکر کرنا۔ آج بھی اس گئے گزرے زمانے میں اللہ کے احکام سے آگاہ کرنے والا طبقہ یہ علماء کا ہی ہے۔
اور بے لوث اللہ کا حکم، اللہ کے احکامات کو سناتے ہیں. کوئی فیس نہیں لیتے. کسی وکیل کے پاس جائیں، کوئی مشورہ کریں گے فیس دینی پڑے گی. ڈاکٹر کے پاس جائیں نسخہ لکھوائیں گے تو فیس دینی پڑے گی. لیکن یہی ایک طبقہ ایسا ہے جو خالص اللہ کا دین آپ کو بغیر کسی عذر و معاوضے کے سنائے گا. انہیں غنیمت سمجھیں. انہیں بھی کھو دیں گے تو میرے دوستوں پھر کچھ نہیں ملے گا. تیزی سے وہ حالات آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں. ان اللہ اللہ تعالیٰ علم کو یوں نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کے سینے سے نکال دیا جائے، بھلا دیا جائے. ولیکن ينزع من، لیکن علماء کے انتقال کے ذریعے سے علم اٹھا دیا جائے گا. ولیکن يقبض العلم بقبض العلماء. ان اللہ لا يقبض العلم انتظار يد من قلوب العباد. یوں نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کے سینوں سے اس کو بلا دیا جائے، بلکہ علم یوں اٹھے گا کہ علماء اٹھ جائیں گے. حتی اذا لم يبق عالما، جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو پھر لوگ جاہلوں کو، ان پڑھوں کو اپنا امام اور عالم اور اپنا مقتدا سمجھ کر اس سے لوگ مسئلے پوچھیں گے. وَإِذَا سُئِلُوا، جب سے مسئلہ پوچھا جائے گا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس کو مسئلہ معلوم نہیں ہوگا لیکن فتویٰ دیتا جائے گا. ایسے موقع پر اللہ نے بالکل فرمایا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ فتوے دینے والے بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے. تیزی سے ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں. آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی آئے دن بھانت بھانت کی بولیاں لوگوں کو بولتے دیکھتے ہیں. میڈیا پر بیٹھ کر ایسے ایسے خرافات پکنے والے ہوتے ہیں کہ شیطان بھی کان لپیٹ کر بھاگتا ہوگا. یہ تو میرے بھی باپ ہیں، لیکن بڑی ڈھٹائی اور بڑی بے شرمی کے ساتھ وہ غلط مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں اور ان کو باقاعدہ میڈیا والے بلاتے ہیں، کیونکہ ان کا مشن ہی یہ ہے کہ اس ملک میں بسنے والے جو مسلمان ہیں ان کے دلوں کے اندر دین سے بدگمانی اور سوءظنی پیدا کی جائے. فکری ارتداد اور نظریاتی بہرہ روی پیدا کرنے کے یہ ادارے ہیں. لوگوں کے ذہنوں کے اندر ارتداد پیدا کرنا. مسلمہ اصول اسلام جو ہیں جو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کے بدگمانی پیدا کرنا، ان کو مشکوک و مشتبہ ٹھہرانا، یہ ہے ان کا کام. اس لیے مسجد سے وابستہ رہیے دوستو، اور پوچھ کر، اگر خود معلوم نہیں کہ کسی دوسرے ہمدرد سے پوچھ کر کہ کون سا عالم ایسا ہے جو سچی بات نہیں کرتا ہے، اس سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ ایمان بچ جائے گا. جانا تو ہم سب نے آگے پیچھے ہے، اور موت کسی کو بتا کر نہیں آتی، لیکن جو وقت ملتا ہے کسی دینی مجلس کے اندر بیٹھ کر سننے کا، اس کو غنیمت سمجھیے. نفلی عبادات میں مشغول ہونے کے بجائے ماں باپ کی خدمت زیادہ اہم ہے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر آیا کہ میرا باپ مجھ سے پیسے مانگتا رہتا. ایسے بھی لوگ ہوں گے اور آپ کو بہت زیادہ ہے. وہ شکایت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے چھڑایا جائے اس سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت حال ساری معلوم کر کے فرمایا انت ومالک لابیک، تو بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے. اس لیے میں ان تمام نوجوانوں سے جن کے والدین زندہ ہیں، ان کے ایک ایک پل کو اللہ کی طرف سے انعام سمجھ کر ان کی خدمت کیجیے. یہ نعمت ایسی کہ چھن جانے کے بعد پھر یہ نہیں ملے گی. خوبصورت سے خوبصورت بیوی مل جائے گی، اور بیویوں سے اولادیں مل جائیں گی. نہ ماں باپ ملیں گے، نہ ماں باپ کی
اولاد ملے گی. ذرا ذرا سے مفاد کی خاطر ماں باپ کو ناراض نہ کریں. ہاں ایک بات اچانک ذہن میں آ گئی، عرض کر دیتا ہوں. کسی بھی آدمی کے لیے وہ موقع بڑا ہی آزمائش کا ہوتا ہے جہاں ماں اور اس کی بیوی کا جھگڑا ہو. ساس بہو کے جھگڑے کے اندر بیٹھنے کے لیے بڑی آزمائش ہے. بیوی کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ اس کا ساتھ دیا جائے، لیکن ماں کی ممتا وہ کھینچتی ہے اس طرف اس کی بات مانی جائے. اس وقت انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا. یہ بات سن لے اسی طرح. بیوی کی محبت میں یوں نہ گرفتار ہو کہ ماں کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیں، یا ماں کی محبت میں بھی ایسا غلط نہ کریں کہ بیوی پر ظلم کرنا شروع کر دیں. کیونکہ بہت ساری ساسیں ایسی ہیں کہ جب وہ خود بہو تھی تو ان کو اپنی ساس بری لگتی تھی، اب جب ساس بن گئی تو اس کو بہو بری لگتی ہے. یہ عام جھگڑا ہے ساس بہو کا. بیٹوں کے لیے اس وقت بڑا احتیاط کے ساتھ قدم اٹھانے کا موقع ہوتا ہے. معاملے کی تحقیق کرنے کی کوشش کریں، سچائی تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ سچ کہاں ہے. اگر سچ یہ ہے کہ بیوی بے قصور ہے، ماں زیادتی کرتی ہے، تو ماں کے ساتھ ادب کے ساتھ گفتگو کرے، بیوی پر ماں کے کہنے پر کوئی ظلم نہ کرے، طریقے سے لانے کی کوشش کرے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا ہے کہ ماں زیادتی کر رہی ہے، لیکن ماں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، ادب سے گفتگو کرنی ہے. یہ جانتے ہوئے کہ میری ماں زیادتی کر رہی ہے، پھر بھی اس کے ساتھ ادب سے گفتگو کرے اور پیار و محبت کے ساتھ اس کو منانے کی کوشش کرے، لیکن اس کے کہنے پر اپنے بیوی پر ظلم نہ کرے. کیونکہ اللہ کا قانون قرآن کریم کے اندر موجود ہے، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. ایک ذرے برابر بھی اللہ کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا، اور وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اس کے برعکس بھی اگر معاملہ ہے کہ بیوی بدتمیزی کرتی ہے ماں کے ساتھ، تو یقیناً بیوی کو سمجھانا ہوگا، لیکن سمجھانے کا یہ انداز جو جاہلانہ ہوتا ہے کہ مارنا پیٹنا شروع کر دے، گالوں گلوچ، یہ نہیں. اس طرح گھر اجڑ جائے گا اور زیادہ نقصان ہوگا. بیوی کو بھی طریقے سے سمجھائے. اور دیکھیے، ایک انسان جب جانور پر محنت کرتا ہے تو جانور کو اپنی مرضی پر لگا دیتا ہے. بندر نچانے والا بندر کو اپنی مرضی پر لے جاتا ہے، گھوڑے نچانے والے اپنی مرضی کے مطابق گھوڑوں کو نچاتے ہیں. اور یہ بات ایسی نہیں کہ جو سمجھ میں نہ آتی ہو. انسان اگر محنت کرے حیوان پر تو حیوان اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے. انسان پر محنت کرنے والے کی بات جو ہے انسان کیوں نہیں مانے گا. خاص طور پر بھی طریقے سے سمجھایا. ماں کے کہنے پر، ماں اگر حق پر ہے، وہ یقیناً حق پر ہے، اس کا کو احترام وہ ضرور اس کے ساتھ دینا ہے، لیکن بیوی کو بھی اس انداز سے نہیں دبانا کہ بلا کر معاملہ اختیار ہو جائے. اس کو سمجھانا ہے، مارنا نہیں، گالی نہیں بکنی. جو شخص بیوی کو گالیاں بکتا ہے وہ سمجھے کہ اپنے سسرالی ماں باپ کو گالی بکتا ہے. اس کے لیے اس کے ساس اور سسر ایسے ہیں جیسے اس کے اپنے حقیقی ماں باپ. جس طرح وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ میری بیوی میرے ماں باپ کا احترام کرے، اس سے بھی چاہیے کہ اپنے ساس سسر کا احترام کرے. بیوی سے اگر وہ محبت چاہتا ہے کہ بیوی میری محبت میں گرفتار رہے تو اس کو وہ احترام دے جس کی وہ حقدار ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بڑی بے اعتدالی ہے. کچھ لوگ تو ماؤں کی محبت میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ بیویوں کو ماؤں کی جوتیوں سے زیادہ حقیر سمجھتے ہیں، اور کچھ کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. اعتدال کا دامن تھام کر چلنا چاہیے، ظلم اور ناانصافی کی طرف نہیں. ماں کا ادب ہے، احترام ہے، وہ ہر حال میں برقرار رکھنا، چاہے وہ کافرہ کیوں نہ ہو. اس کی خدمت بھی کرنی ہے، لیکن ساس بہو کے جھگڑے کے اندر انصاف کا دامن تھام کر چلے. نہ ماں کے ساتھ بدتمیزی ہو، نہ بیوی کے ساتھ ظلم ہو. بعض اوقات بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ ساری کمائی لا کر مجھے دے دیں. یہ بھی غلط ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا
وَلِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، وَلِأَوْلَادِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے بچوں کا تجھ پر حق ہے۔ ماں باپ کا بھی حق ہے، اولاد کا بھی کا حق ہے، اس لیے ایسا نہ کریں۔ البتہ ماں کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر ضرور کریں کہ وہ خوش ہو جائے، لیکن اس کے کہنے پر آ کر میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوں یا بچوں پر تنگی لائے، یہ ناجائز ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ بیوی اگر ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، بعض عورتوں کی طبیعتیں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں، تو اگر انسان کے پاس وسائل ہیں اس کو الگ رہائش لے کر دے، مشترکہ خاندانی نظام میں اگر جڑ نہیں رہی تو الگ جگہ لے کر دے، اور اگر طاقت نہیں رکھتا تو پھر اس کو سمجھائے کہ میں تمہاری وجہ سے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا، جس ماں نے بچپن کے اندر مجھے پالا ہے، اب میں بڑھاپے کی منزل کے اندر ان سے الگ ہو جاؤں، صرف تیری خدمت کے لیے رہ جاؤں، ان کو چھوڑ دوں، ایسا نہیں کر سکتا۔ سمجھائے اس کو، اور سمجھانے سے اگر حیوان مان جاتا تو انسان کو نہیں مانے۔ اکثر و بیشتر بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو خاندانوں میں پھر پھوٹ پڑتی ہے، بیویاں آتی ہیں تو بھائی بھائی جدا ہو جاتے ہیں، پیار محبت کرنے والے بھائی جدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو ہدایت نصیب کرے۔ اس لیے اپنی بچیوں کو میرے دوستوں شادی کرنے سے پہلے یہ سبق ضرور پڑھا دیا کریں، تم نے دوسرے گھر میں جانا ہے اور وہاں جا کر کوئی فتنہ فساد نہیں برپا کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ تیری ساس تیرے ساتھ سخت رویہ اختیار کرے، لیکن تو نے اس ساس کو ماں کا درجہ دے کر اس کی خدمت اس انداز سے کرنی ہے کہ وہ تیری گرویدہ ہو جائے۔ ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں، ایسی دانا قسم کی لڑکیاں ہیں، وہ جاتی ہیں اس گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہیں، تو پھر وہ کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، فتنہ فساد نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم سب لوگ دین سے ناواقف ہیں، اللہ اس کے رسول کے احکام سے بے خبر ہیں۔ ہم نے دنیا کے سارا کمال سیکھ لیا، گر حاصل کر لیے، کاروبار کرنے کے بھی اور دوسرے معاملات بھی ہم نے سیکھ لیے، لیکن اگر ہمیں معلوم نہیں تو اللہ اس کے رسول کے احکام معلوم ہے۔ اللہ رسول کے احکام جب معلوم ہوتے تو ہر انسان کو اس مقام پر رکھا جاتا ہے جس کا وہ حقدار ہے۔ اس کو اپنے بچوں کے حقوق کا پتہ ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے حقوق کا پتہ ہوتا ہے، ماں باپ کے حقوق کا بھی، بیوی کے حقوق کا پتہ ہوتا ہے، تو ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر رکھتا ہے، پھر کہیں بھی جھگڑا نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن دین سے ناآشنا اور بے خبر لوگ جو بے اعتدالیاں ضرور کرتے ہیں، اور آئے دن پھر خاندان ٹوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ پر یہ ضروری باتیں آپ حضرات نے عرض کرنی تھی کہ والدین کی خدمت بہت بڑا عمل ہے، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ ان کی بات دین کے معاملے میں نہیں ماننی، باقی دنیا معاملے میں ان کی پوری خدمت کرنی ہے جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ ہمارے اس جمعے کے بیان کے حوالے سے ایک کتاب کا چھوٹا سا حقوق الوالدین، مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمہ اللہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت کتاب ہے، اس کا میں نے مطالعہ پہلے کیا تھا۔ یہ آپ باہر سے لے لیں اور خود بھی پڑھیں اور گھر کے افراد کو پڑھائیں انشاءاللہ۔ اس میں بہت ساری احادیث سے بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے لکھی ہیں، جن بہت سے مضمون میں بیان بھی کر چکا ہوں۔ ہمارے ہاں جو قرآن کریم کا درس ہوتا ہے 4 دن پیر سے جمعرات تک، وہ پہلے عشاء کے بعد ہوا کرتا تھا، اب مغرب کی نماز کے بعد، راتیں کیونکہ مختصر ہو چکی ہیں، مغرب کے بعد ہوتا ہے، تو آپ حضرات اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مسلمان سے اگر مشرک والدین کی نافرمانی ہوگی اور فوت ہو گئے ہیں، کئی صورت دعا کیا حکم ہے؟ اللہ سے معافی مانگے۔ کسی بزرگ یا پیر کا ہاتھ چومنا، کیسا ہاتھ چومنے میں کوئی حرج کی